حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو بہت کھلا رزق دیتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو دین پہ خرچ کریں، غریبوں پہ خرچ کریں۔ اگر وہ خرچ کرتے رہتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے رہتے ہیں، اور اگر وہ خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا رزق بھی بند کر دیتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں کئی مثالیں دیکھی ہوں گی، کاروبار بھی بڑا اچھا تھا، حضرت مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگائے مٹی بن جاتی ہے۔ جی ہاں، جب اللہ نے دروازے کھولے تھے اس وقت ہمیں صرف اپنا من یاد رہا، دوسروں کی یاد نہیں آئی۔ کوئی بھوکا سوتا ہے، کوئی پیاسا ہوتا ہے، غریب کے بچے ننگے ہیں، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، طلباء کو مسجد مدرسوں کے اندر اتنا دینا چاہیے کہ ان کو کھانا ہر 3 وقت کا آرام کے ساتھ مل سکے۔ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا، صرف ایک ہوتا ہے اپنا گھر، اپنی گاڑی، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی جائیداد، اپنا بینک بیلنس۔ تو یہ جو اپنا 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 ہوتا ہے نا، یہ بندے کو لے بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا کہ تو حاصل کر آخرت کا گھر اس کے ذریعے سے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے بھی اپنے حصے کو نہ بھول۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم 100% خرچ کر دو، نہیں، تم تھوڑا سا اس سے خرچ کرو۔ اب دیکھیں، زکوٰۃ پورے مال کے اوپر نہیں، جو مال فالتو ہو، جس پر 1 سال گزر جائے ایسا نصاب کا مال، پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اتنا مال فالتو تھا کہ پورا سال اس کو خرچ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اپنے پاس ہی رہا۔ اب فالتو مال میں سے اللہ چاہتے تو کہہ دیتے نصف لی و نصف لک، آدھا میرے لیے میرے بندے اور آدھا تیرے لیے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تو 2.5% زکوٰۃ دے دے اور باقی 97.5% تیری تنخواہ ہے، تو عیش کر، تیرا مال پاک ہو جائے گا اور تیرا مال ہمارے حفاظت میں آ جائے گا۔ شریعت نے ایشورنس دی کہ تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو ہم تمہارے مال کے محافظ بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام سوسائٹی کے اندر جاری و ساری رہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور نیکی کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ رچا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی بندے کو اس کا ریٹرن ملتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس کا بدلہ نہ ملے۔ انفاق کا لفظ نفق سے بنا ہے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، اور سرنگ میں انسان ایک طرف سے داخل ہو کر نکلتا ہے، پھر کوئی دوسرا داخل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمہارے پاس پہلا رزق ہے اس کو تم نکالو گے تب دوسرا رزق ملے گا۔ اس لیے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا أَنْفِقْ يُنْفَقْ عَلَيْكَ، تم خرچ کرو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اللہ عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ڈاکیا بنا دیتے، دوسرے بندوں کا رزق اس کو دے دیتے۔ مثلاً 100 روپے اللہ اس کو دیتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ میرے بندے اس میں سے 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہ تم میرے بندوں میں تقسیم کرو، جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں ان میں، اور تمہاری تنخواہ کتنی ہوگی؟ 97.5%۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے کبھی دنیا میں کوئی ایسا مالک دیکھا جو 2.5% تقسیم کرنے پر 97.5% بندے کو تنخواہ دے رہا ہو؟ مگر وہ بندہ خرچ نہیں کرتا، اس کو پیسے مل جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جب ڈاک آگے نہیں پہنچائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا ڈاکیا بنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ڈاک کسی اور طرف سے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کو فکر ہوتی ہے، بھاگ آتا ہے۔ حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے۔ ہاں، جب سونا بنتی تھی تو وہ سارا تمہارا نہیں تھا، اس میں اللہ نے اپنے اور بندوں کا بھی رزق رکھا ہوا تھا، تم نے وہ رزق نہیں پہنچایا، اب تمہیں تمہاری نوکری سے معزول کر دیا گیا اور وہ رزق اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے سے ان کو پہنچا رہے ہیں۔ رابعہ بصری کے پاس ایک مرتبہ مہمان آئے تو 10 مہمان تھے، گھر میں کچھ کھانے کو تھا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہ خادمہ نے جا کے پوچھا کہ جی کوئی روٹیاں لے کے آیا ہے، اور پوچھا گنو کتنی روٹیاں ہیں؟ کہ جی 9 روٹیاں۔ کہنے لگے یہ میرا نہیں ہے حصہ، اس کو وہ چلا جائے۔ چلا گیا۔ اب کھانے کا وقت بھی ہو چکا تھا، مہمان بھی انتظار میں تھے۔ کافی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا،
پھر پتہ کروایا بھی کون ہے پوچھو. اس نے کہا جی روٹی لینے آیا ہے. کتنی روٹی ہیں جی؟ 9 روٹیاں. کہ جی میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہیں، لے جاؤ. اب دیر بھی کافی ہو گئی تھی، مہمان بھوک لگی ہوئی تھی. کافی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹا تو راوی بصریہ نے کہا کہ جاؤ دیکھو. اس نے کہا جی کہ بندہ آیا ہے، کہتے ہیں 9 روٹیاں. نہیں میری روٹیاں نہیں ہیں. آپ کیوں نہیں لے رہی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ صبح میرے پاس ایک روٹی تھی، سائل آیا تھا اور میں نے وہ روٹی اس کو دے دی تھی. میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک روٹی لائے، جو ایک عمل لائے گا 10 کا بدلہ دوں گا. تو مجھے 10 روٹیاں ملنی ہیں، 9 نہیں مل سکتی. اس نے کہا جی مجھے معاف کر دیں، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، ایک میں نے اپنے لیے رکھ کے آپ کو 9 بتائی تھی، 10 ہی روٹیاں. یعنی اتنا یقین تھا کہ ہم نے ایک پیسہ دیا ہے تو ہمیں 10 واپس ملیں گے. اللہ تعالیٰ ایسا یقین کامل ہمیں بھی عطا فرمائے. چوتھا عمل ہے دین کی خاطر ہجرت کرنا. چنانچہ جو بندہ دین کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اسے جائے پناہ بھی ملے گی اور اس کے رزق میں وسعت بھی ہوگی. 5ویں کنجی ہے تقوی اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو تقوی ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ برکتیں نازل ہوتی ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مخرج بنا دیتے ہیں اور اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کا اس کو وہم و گمان ہی نہیں ہوتا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اتق اللہ فما رأیت تقیا محتاجا، تقوی اختیار کرو، میں نے کسی متقی کو کبھی محتاج نہیں دیکھا. پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو دنیا کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ہم نے ان کو محتاج دیکھا ہے، ہم نے ان کو در بدر ٹھوکریں کھاتے دیکھا ہے، لیکن ہم نے کبھی کسی متقی بندے کو محتاج نہیں دیکھا، اس لیے کہ اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی موت کا سبب بنا مطالعہ کر رہے تھے اور 7 کھجوریں کھا رہے تھے، تو زیادہ کھجوریں کھانے کی وجہ سے ان کی موت آ گئی. تو متقی لوگوں کی موت زیادہ کھانے سے تو آئی، بھوک پیاس سے نہیں آئی. اگلی کنجی رزق کی ہے کثرت عبادت. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املا صدر کا غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقر کا، اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا، ختم کر دوں گا. تو کثرت عبادت سے اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی دے دیتے ہیں اور فقر فاخر کو ختم کر دیتے ہیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے عام گھوڑا، وہ 20-25 ہزار کا مل جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دوڑ میں فسٹ آنے والا گھوڑا، وہ لاکھوں کروڑوں کا بکتا ہے. اب لاکھوں کروڑوں والا گھوڑا جو اس کے مالک سے کوئی گھوڑا مانگے کہ جی مجھے گھوڑا دو، میں نے گدے گاڑی میں استعمال کرنا ہے، تو مسکرائے گا کہ میرا ریکارڈ قائم کرنے والا گھوڑا گدے گاڑی کے لیے نہیں بنا. اسی طرح جو تقوی اختیار کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ دوڑنے والے گھوڑے کی مانند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی گدا گاڑی میں استعمال نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرما دیتا. پھر 7ویں کنجی رزق کی کثرت سے عمرہ کرنا، حج کرنا. نبی اسلام نے فرمایا وما امعر حاج قط، کثرت سے حج اور عمرہ کرنے والا محتاج نہیں ہوتا. یعنی حج اور عمرہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دیتے ہیں اور بندہ محتاج نہیں ہوتا. 8ویں کنجی رزق بڑھانے کی اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی. صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اچھا تعلق رکھنا. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من احب ان یزاد فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیصل رحمہ. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میرا رزق زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھے. آج رزق کی تنگی کا شکوہ تو کرتے ہیں، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی، بھائی بھائی آپس میں نہیں بولتے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے جی کسی نے کچھ کر نہ دیا ہو، کسی نے کچھ ملا نہ دیا ہو، پڑھ نہ دیا ہو، خامد پہ اثر نہ ہو جائے، کہیں پھوپھو سے لڑائی اور کہیں چچی سے لڑائی. تو یہ جو صلہ رحمی کو ہم توڑتے ہیں، اللہ نے تو جوڑنے کا حکم دیا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصِلَ،
جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے ہم توڑتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر ہمارے گھروں کے اندر بے برکتیاں ہوتی ہیں اور رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس کی عمر بڑی ہو، ویوسع لہ فی رزقہ، اور اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ کھلا کر دے، وتدفع عنہ میتۃ السوء، اور اسے بری موت سے اللہ بچا لے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، یعنی تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، اللہ بری موت سے بھی نجات عطا فرمائیں گے اور اس کے رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائیں۔ پھر رزق کی جو نویں کنجی ہے وہ ہے کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک۔ ہر بندہ صحت مند نہیں ہوتا کہ کما سکے، کئی دفعہ لوگ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو ان کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کو ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کا بوجھ اٹھانا مشکل لگتا ہے۔ بیوی کہتی ہے جی کہ میرا خاوند کی کمائی ہے تو ماں باپ پہ خرچ کیوں کرے؟ بھئی ہمیں مل ہی ماں باپ کی وجہ سے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ عملوں کے اوپر پکڑ فرماتے تو زمین کے اوپر کوئی جاندار باقی نہ بچے۔ ہمارے عملوں پہ منحصر ہوتا تو دنیا میں کوئی جاندار بھی زندہ نہ رہتا۔ اب اللہ ہمیں رزق کیوں دیتے ہیں کہ ہم آگے کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ہوتا ہے نا دوسروں پہ خرچ کرنا اور اللہ کے لیے خرچ کرنا، اس سے انسان کے رزق میں برکتیں آتی ہیں۔ رزق کی 10ویں کنجی ہے اللہ پر توکل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو تو اللہ تمہارے ساتھ پرندوں والا معاملہ کرے گا۔ پرندے اپنے گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام واپس لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ہمارا معاملہ الٹ ہے۔ ہم کھا پی کے گھر سے نکلتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو شور مچایا ہوتا ہے، بیوی بھوک لگی ہے جلدی کھانا دو، حالانکہ ہمارا پیٹ تو ہے ہی بہت چھوٹا، جتنی مرضی روٹیاں پڑی ہو بندہ 2 روٹی سے زیادہ نہیں کھا پاتا۔ جانوروں کے پیٹ تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہاتھی کو دیکھو ٹنوں کے حساب سے وہ کھانا کھاتا ہے۔ ایک جانور ہے دریائی گھوڑا، اس کو ہپو کہتے ہیں۔ میں نے جب بھی کہیں جنگل میں ہپو دیکھا اس کو کھاتا ہوا دیکھا، ایسے لگتا ہے کہ وہ سارا کا سارا پیٹ ہے اور اللہ نے پیٹ کو 4 ٹانگیں لگا دی۔ ایک مچھلی ہے بلو ویل، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا روزانہ وزن 200 پاؤنڈ بڑھتا ہے۔ انسان کا وزن 200 پاؤنڈ نہیں ہوتا۔ اب جس کا وزن 200 پاؤنڈ روزانہ بڑھتا ہو کو کتنا اللہ رزق دیتے ہیں، تو جو پروردگار ان جانداروں کو رزق دیتا ہے وہ ہمیں بھی دے گا، مگر ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ 9ویں کنجی رزق کی اس کو کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نعمتیں بڑھوانے کا ایک بہترین طریقہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے الحکم۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند رمضان مبارک میں اس کے درس بھی دیا کرتے ہیں۔ ان کا شکر کے بارے میں ایک بڑا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ملم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها، جو نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ پیش کر دیتا ہے نعمت کو کہ اللہ نعمت واپس لے لو۔ ومن شکرها، اور جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے فقد قید بعقالها، وہ نکیل ڈال کے نعمت کو اپنے پاس قید کر لیتا ہے۔ تو شکر ادا کرنے سے نعمت رہ جاتی ہے ہمارے پاس، اور شکر ادا نہ کرنے سے نعمت واپس چلے جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دسترخوان پر ہمیں پیٹ بھر کر کھانا دیتے ہیں، اپنی پسند کا کھانا دیتے ہیں، گوشت بھی ہوتا ہے، سبزیاں بھی ہوتی ہیں، روٹی بھی ہوتا ہے، چاول بھی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم آخر پہ جو کھانے کی دعا ہے وہ پڑھنی بھول جاتے ہیں۔ یعنی جس پروردگار نے صحت دی، جس پروردگار نے بھوک دی، رزق دیا، اس کا شکر ادا کرنا ہمیں یاد نہیں رہتا۔ رزق کی اگلی کنجی ہے، 12ویں کنجی ہے اہل خانہ کو سلام کرنا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ کلھم ضامن علی اللہ، 3 بندے ہیں جن کی ضمانت اللہ کے ذمے ہے۔ ان عاش رزق، اگر وہ زندہ رہے گا تو اس کو اللہ رزق دے گا، وکفا، جو اس کے لیے کافی ہوگا، وَإِن مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور اگر وہ مر جائے گا تو اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ کون بندے ہیں؟ رجل دخل بیتہ بسلام فهو ضامن علی اللہ، وہ بندہ جو گھر داخل ہو
اور اہل خانہ کو سلام کرے۔ اب یہ کتنا آسان طریقہ ہے کہ انسان مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر جائے اور اہل خانہ کو سلام کرے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کل دفتروں میں بہت کھلکھلا کے ہنستے ہیں، دوستوں کی محفل میں بہت کھلکھلا کے ہنستے ہیں، گھر جب آتے ہیں تو چہرے پہ سنجیدگی ہوتی ہے اور ایسے پھٹکار پڑی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی۔ تیرہویں کنجی ہے والدین کی فرما برداری۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتے ہیں۔ ایک صدقہ پر مداومت، یعنی جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ نکالتا رہے اس پر رزق کی فراخی فرماتے ہیں۔ دوسرا صلہ رحمی، جو رشتے ناطے جوڑے اس کو۔ تیسرا جہاد کرے۔ چوتھا جو ہمیشہ باوضو رہے، اور 5واں جو والدین کی فرما برداری کرے۔ اب آپ دیکھیے کتنا آسان طریقہ ہے رزق میں برکتیں حاصل کرنے کا کہ ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دیں گے۔ مگر اس بات کرنے سے بیویاں پریشان نہ ہو کہ جی ماں باپ کی خدمت کرے گا تو ہمارا کیا بنے گا۔ آپ کے اپنے حقوق ہیں، ماں باپ کے اپنے حقوق۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، یہ واقعہ حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے ایک بندہ ملا جو مستجاب الدعوات تھا، ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بندہ مستجاب الدعوات ہے، تو میں نے اسے کہا بھائی میں 3 دن آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر لے گیا۔ کہتے ہیں میں اس کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ 2 سور بندھے ہوئے تھے، وہ پہلے سوروں کو ڈالتا کھانا اور بعد میں خود کھاتا، اور کوئی اتنا خاص عمل اس کا تھا نہیں، کوئی بڑا تہجد گزار وظیفے باز نہیں۔ کہتے ہیں کہ 3 دن جو ہے میں نے اس کو دیکھا تو پھر میں نے اس کو کہہ ہی دیا بھئی میں تو آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ آپ مستجاب الدعوات کیسے بنے، آپ مجھے خود ہی بتا دیں۔ اس نے کہا میں ایک عام سا آدمی ہوں، یہ جو سور بندھے ہوئے ہیں نا یہ میرے ماں باپ ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی بد کلامی کی کہ اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ کے رکھ دی، ان کو جانور بنا دیا۔ مگر میرے تو ماں باپ ہیں نا، میں نے انہیں گھر میں رکھا ہوا ہے، میں پہلے ان کو کھانا کھلاتا ہوں بعد میں خود کھاتا ہوں۔ میرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا۔ تو اگر ایسے ماں باپ کی خدمت سے بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں تو جو نیک ماں باپ کی خدمت کرے گا پھر اللہ اس کو کتنا رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی ماں باپ اگر مشرک بھی ہوں تو بھی دنیا میں تم ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ رزق کی 12ویں کنجی ہے دوام طہارت۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے شکا بعض الصحابۃ التی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاقہ، بعض صحابہ نے نبی اسلام سے فاقہ کی شکایت کی، فقال نبی اسلام نے ارشاد فرمایا دم علی الطہارۃ، تم ہر وقت باوضو رہا کرو، یوسع علیک الرزق، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو وسیع کر دیں گے۔ اب یہ کتنا آسان عمل ہے ہر وقت باوضو رہنا۔ بھئی جس طرح ہر وقت بے وضو رہنا ایک عادت ہے، ہر وقت باوضو رہنا بھی عادت بن سکتی ہے۔ جب وضو ٹوٹا پھر وضو کر لیا، جب وضو ٹوٹا پھر وضو کر لیا، جب وضو ٹوٹا پھر وضو کر لیا۔ اب ہر وقت باوضو رہنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو آسان بھی ہو اور ہم کر بھی سکیں، اس سے اور کیا آسان ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کا امت کے اوپر احسان ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے طریقے بتائے کہ آسانی کے ساتھ انسان کے رزق میں برکتیں ہو جاتی۔ اب اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ جب ہر وقت باوضو ہوگا تو پھر نماز پڑھنی آسان ہوگی۔ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، وہ کڈنی کا آپریشن کرتے ہیں 9 گھنٹے کا، کہتے ہیں کہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوتی۔ میں آپریشن کر رہا ہوتا ہوں اور میں آپریشن کو ایسی جگہ پہ پہنچا دیتا ہوں کہ میں باقی ڈاکٹروں کو کہتا ہوں کہ تم یہ کام کرو اور میں ابھی تمہارے ساتھ مل جاتا ہوں۔ وہی آپریشن تھیٹر میں نے ایک کپڑا بچھایا ہوتا ہے جو پاکیزہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر میں نماز پڑھ کے پھر ان کے ساتھ دوبارہ گرل فرینڈ کے ساتھ جڑ جاتا ہوں، اور میں نے اتنی مصروفیت کے باوجود کبھی نماز میں کوتاہی نہیں آنے دی۔ اب اگر اتنا مصروف بندہ بھی نماز پڑھتا ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ عورتیں بہانے کرتے ہیں جی وضو نہیں ہے، مرد بہانے کرتے ہیں جی ابھی وضو نہیں ہے، کیا کریں؟ بھئی باوضو رہنے کی ہی عادت ڈالیں۔ اور اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے۔ اب اگر ایک بندہ پوری زندگی باوضو گزارتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بے وضو موت آ جائے گی؟ محبوب کا وعدہ سچا، اس کو اللہ تعالیٰ باوضو موت عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیں گے۔
15ویں کنجی ہے چاشت کی نماز ادا کرنا. چاشت کی نماز کہتے ہیں جب سورج اتنا بلند ہو جائے کہ پاؤں جلنے لگ جائیں. دن کے 10-11 بجے کا وقت یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت کی نماز میں برکتیں ہوتی ہیں. چنانچہ ہمارے اکابر جب رزق کی تلاش میں گھر سے نکلا کرتے تھے تو ان کی بیویاں مصلے پہ بیٹھ کے اپنے خاوند کے لیے دعا کرتی تھیں کہ اللہ ہمارے خاوند کے رزق میں برکتیں عطا فرما. اور آج خاوند دفتر جا رہا ہوتا ہے اور بیوی سوئی پڑی ہوتی ہے اس لیے کہ اس نے تو اٹھنا ہی زور کے وقت ہوتا ہے، تو پھر وہ چاشت کی برکتیں کیسے حاصل ہوں. رزق کی 16ویں کنجی سورہ واقعہ کا ہر رات پڑھنا. اور کتنا آسان عمل ہے. رات میں ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا. یہ کوئی اتنی بڑی صورت بھی نہیں ہے، اگر انسان چاہے تو چند دنوں میں اس کو یاد کر سکتا تاکہ پڑھنا آسان ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود عنہ بیمار ہوئے تو ان کی بیمار پرسی کے لیے عثمان غنی عنہ تشریف لائے. عثمان غنی عنہ کو اللہ نے بہت مال دیا ہوا تھا تو انہوں نے پوچھا اللہ کا حاجہ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے فرمایا میں کچھ ہدیہ دے دیتا ہوں وہ آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا، آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نہیں میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، وہ ہر رات اس کو سونے سے پہلے پڑھتی ہیں، اللہ ان کو فاقے سے بچائے گی. اتنا یقین تھا کہ چونکہ میری بیٹیاں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فاقے سے محفوظ فرمائے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصب فاقۃ ابدا. جو بندہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. کتنا آسان عمل ہے جس کو کر سے ہم فاقے سے بچ سکتے ہیں. اور 17واں عمل ہے دعا کرنا. دعا جو ہے نا یہ تمام پریشانیوں کا حل ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقروض ہوں، قرضے میں ڈوب گیا ہوں، مجھے کوئی دعا بتا دیجیے. نبی اسلام نے فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. وہ صحابی کرتے ہیں کہ فقلت ذالک فاذهب اللہ عز وجل ہمی وقضا عنی دینی. میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا، اللہ نے میری پریشانی دور کر دی اور میرے قرضے کو بھی اتروا دیا. ہم بھی اس دعا کو پڑھنا اپنا معمول بنا سکتے. یہ دعا اور یہ رزق کی 17 کنجیاں تھیں جو آج آپ کے سامنے بیان کی گئی. اب ان کو غور سے ذہن میں ان کو اچھی طرح ذہن میں یاد کر لیجئے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے. اللہ رب العزت ہمیں رزق کی فراخی عطا فرمائے اور دنیا کی پریشانیوں سے ہمیں بچائے اور دنیا کی گدے گاڑی میں استعمال ہونے سے ہمیں محفوظ. آج چونکہ بجٹ کی رات ہے اس لیے آج کی رات میں دعائیں کرنا آسان ہے. انشاءاللہ حضرت شیخ عزیز صاحب دعا فرمائیں گے. آپ حضرات بہت توجہ کے ساتھ دعا مانگیے گا، اپنے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی، امت کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، سب کے لیے دعا مانگیے گا. تبدیل فرمائے اور بد امنی کو امن میں جو ہمارے اکابر علماء کام کر رہے ہیں اللہ ان کی جان کی حفاظت فرمائے. حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ اس وقت کے گویا مجدد ہیں، ان کی وجہ سے مدارس کی حفاظت ہے اور دین کی حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور جن مقاصد کو لے کر وہ کھڑے ہیں اللہ ان کو اس میں کامیاب فرمائے. ہم اس ہر معاملے میں ان کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت سارے لوگ بیت کی نیت سے تشریف لائے ہیں دور قریب سے، تو یہ عاجز کلمات بیت پڑھائے گا، پڑھ لیجیے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا مانگیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے بیت ہو چکے ہیں، معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کرے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبہ بہت آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے۔ اور میں آج کل چونکہ من حیث القوم ہمارے اوپر تنگی کے حالات آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے مناسب سمجھا کہ ہم آج ان اسباب کے بارے میں بتائیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کو فراخ کر دیتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں رزق کی کنجیاں۔ یہ 17 کنجیاں ہیں، آپ ان کو یاد کر کے اس پر عمل کریں اور اپنی آنکھوں سے رزق میں برکت پڑتی ہوئی دیکھیں گے۔ سب سے پہلا کام استغفار، چونکہ اس قسم کی جو آزمائش ہیں یہ 2 طرح سے آتی ہیں، ایک گناہوں کے وبال کی وجہ سے اور ایک درجات کو بلند کرنے کی وجہ سے۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ آزمائشیں درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، اور ہم عوام الناس ہمارے اوپر یہ ہمارے گناہوں کا وبال بن کے آتا ہے۔ اس لیے اس کا ایک حل ہے کہ اللہ کے سامنے استغفار کیا جائے۔ اللہ کا قرآن عظیم الشان میں وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ کے سامنے استغفار کرو، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر بارشوں کو برسائے گا۔ ویمددکم باموال، اور اللہ مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ کتنا واضح الفاظ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں تمہارے مال کے ذریعے سے مدد کروں گا، وبنین، اور بیٹے دے کے تمہاری مدد کروں گا، ویجعل لکم جنات، اور تمہارے لیے باغ ہوں گے، ان کے پھل بہتر ہو جائیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ باغوں میں زیادہ پھل دیں گے، تمہاری دکانوں کی آمدنی بڑھ جائے گی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہیں پانی کے زمین سے چشمے جاری عطا کریں گے۔ یہ سب نعمتیں استغفار سے ملتی ہیں، لہذا نمبر پہ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، اور یہ استغفار برائے نام نہیں ہونا چاہیے، دل سے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو اور استغفار کر رہے ہوں۔ رابعہ بصریہ فرماتی تھی استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہمارا استغفار اس قابل ہے کہ اس کے اوپر استغفار کیا جائے کہ یا اللہ اتنی غفلت کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، تو دل کی ندامت کے ساتھ اگر ہم گناہوں پہ استغفار کریں گے تو اللہ کے دروازے کھول دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن عظیم الشان میں یہ وعدہ ہے۔ رزق کی دوسری کنجی نماز کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، تم اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیے، ہم آپ کو رزق نہیں کمانا چاہتے، رزق ہم آپ کو پہنچائیں گے۔ یعنی اللہ وعدہ فرما رہے ہیں نحن نرزق، ہم تمہیں رزق پہنچائیں گے۔ جب اللہ وعدہ فرما رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یقیناً نماز کے اہتمام سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو من حیث القوم آج نماز میں ہم بہت سستی کرتے ہیں۔ اول تو باجماعی بس بھاگی دوڑی کی نماز، شیطان لگائے ہے بس مہمانوں کو چائے دے کے پھر نماز پڑھتی ہوں، اور چائے بننے میں دیر ہو جاتی ہے کیونکہ گیس نہیں ہوتی تو نماز چلی جاتی ہے۔ نماز کو اولیت دینی چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کی وجہ سے گھر میں برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کئی ایسے گھر ہیں جن میں فجر کی نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، سب سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ تو نماز کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تیسری کنجی ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کیونکہ انسان اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے
اللہ اس کو 10 گنا کر کے واپس لوٹاتے ہیں کم از کم. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو واپس لوٹائیں گے. تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم غریبوں پر، یتیموں پر یا بھوکوں پر خرچ کریں، دل بڑا کریں، اور پھر اس کی برکت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی کیسے کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تم جو خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ پہنچے گا. نبی علیہ السلام نے چند باتیں قسم اٹھا کے کہیں، حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بات فرما دیتے تو آپ تو صادق الامین تھے، آپ کی بات 100% سچی تھی، مگر نبی علیہ السلام نے یہ بات قسم اٹھا کے کہی کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی. اب نبی علیہ السلام قسم اٹھا کر یہ بات کہیں تو پھر شک کی تو گنجائش کوئی رہ ہی نہیں جاتا. ہم جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں خرچ کریں، اللہ ہمیں برکت دیں گے اور ہمارے رزق کو بڑھا دیں گے. مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رابعہ بصریہ کے ہاں مہمان آئے. اب گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کھلانے کے لیے، تو کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. رابعہ بصریہ نے خادمہ کو کہا کہ جاؤ دیکھو کون ہے. اس نے کہا جی ایک بندہ آیا ہے اور وہ 9 روٹیاں لے کے آیا ہے. کہ نہیں یہ ہماری نہیں ہے، اس کو لے جاؤ. پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، پھر یہی ہوا، پوچھو بھائی کون ہے؟ یہ بندہ آیا ہے 9 روٹیاں لے کے آیا ہے. اب رات کافی دیر ہو گئی تھی، مہمانوں کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو پھر کافی دیر کے بعد ایک بندہ آیا، پوچھا باندی سے کہ کون؟ اس نے کہا جی کوئی بندہ روٹیاں لے کے آیا ہے. کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ کہ 9 روٹیاں. کہ نہیں یہ ہماری نہیں ہے، چلا جائے. اس نے کہا کہ اب تو مہمانوں کے کھانے کا وقت بھی ہو گیا، دیر بھی ہو گئی، آپ 2 دفعہ پہلے انکار چکے ہیں، تیسری دفعہ کیوں انکار کر رہی ہیں؟ ان کا دیکھو وجہ یہ ہے کہ میرے پاس صبح 1 روٹی تھی، سائل آیا اور میں نے روٹی اس کو اللہ کے لیے دے دی. اب جب میں نے 1 روٹی دی تو اللہ نے 10 روٹیاں مجھے لوٹانی ہے، اور یہ 9 لے کے آیا، یہ میری نہیں کسی اور کی ہے. تو خادمہ نے ہاتھ باندھ دیے، وہ لایا 10 ہی ہے، مجھے بھوک لگی تھی، ایک میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی. تو جب اتنا یقین ہو کہ ہمیں 1 کے 10 اللہ لوٹائیں گے تو پھر بندے کو خرچ کرنا کوئی نظر نہیں آتا. جو بھی ہو لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ہے. 1 روپیہ امیر آدمی کے لاکھوں روپے. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ میں آنے والوں کا احد پہاڑ کے، تو اس لیے نیت کر لیجئے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تھوڑا یا زیادہ یہ الگ بات ہے، اور اس کی برکت سے اللہ پھر ہمیں اس کو 10 گنا کر کے واپس لوٹائیں گے. حبیب اجمی کا واقعہ ہے، یہ ان پڑھ تھے اس لیے ان کو اجمی کہتے تھے، مگر صوفی ٹائپ آدمی تھے. ان کی بیوی نے آٹا نکالا کہ میں کھانا پکاتی ہوں. پھر وہ آگ کا انتظام کرنے کے لیے باہر نکلی تو اتنے میں سائل آ گیا. اب جب سائل آیا تو انہوں نے کہا میں نے اس کو خالی نہیں جانے دینا، جو گھر کا آٹا تھا بنا ہوا وہ دیا. اب جب بیوی آئی تو اس نے پوچھا آٹا کہاں ہے؟ کہنے لگے میں نے روٹیاں پکنے کے لیے دے دیا ہے. انتظار میں بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد اللہ کی شان دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور ایک بندہ تازہ تازہ روٹیاں لے کر آیا، ساتھ سالن بھی تھا. اس نے کہا جی کہ وہ جو آپ نے آٹا بھیجا تھا نا روٹیاں پکانے کے لیے، وہ روٹیاں لے کے بندہ آ گیا ہے. تو حبیب اجمی نے کہا دیکھو میرا اللہ کتنا بڑا ہے، اس نے مجھے روٹیاں بھی پہنچا دی اور نفع میں مجھے سالن بھی دے دیا. ہم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ ہمیں وہ بھی لوٹائیں گے اور اس میں نفع بھی عطا فرمائیں گے. پھر دین کی خاطر ہجرت کرنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اسے چائے بنا بھی ملے گی اور رزق میں بھی وسعت ملے گی. اللہ وسعت عطا فرما دیتے. اور 5ویں رزق کی کنجی ہے تقوی اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو کرتے فتحنا علیہم برکات من السماء، ہم ان پر برکتوں کے دروازے آسمان سے کھول دیتے. اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں جب ہم تقوی کو اختیار کرتے ہیں.
ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلائیں گی جو اوپر سے اترتی ہیں اور وہ نعمتیں کھلائیں گے جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکلتی ہیں۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ، ایک جسم اور ایک روح۔ روح کی غذا اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات ہیں، اور جسم کی غذا زمین کے نیچے سے نکلنے والی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں جتنی فصلیں ہیں زمین سے نکلتی ہیں، جو کپڑے پہنتے ہیں اس کی فصل زمین سے نکلتی ہے، جو مکان بناتے ہیں اس کی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم وہ نعمتیں بھی دیں گے جو اوپر سے اتارتے ہیں، اور وہ نعمتیں بھی دیں گے جو زمین سے نکالتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تقوی کو اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ برکت کے دروازوں کو ہمارے اوپر کھول دے۔ پھر چھٹی کنجی ہے کثرت عبادت۔ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ ابن آدم تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، املا صدر کا غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقر کا، اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تیرے سینے کو غنا سے بھی بھر دوں گا اور تیری فقر کو ختم بھی کر دوں گا۔ پھر ساتویں کنجی ہے کثرت حج یا عمرہ، یعنی حج کثرت سے کرنا یا عمرہ کثرت سے کرنا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جی عمرہ کرنے سے پیسے کم ہو جائیں گے، پیسے کم نہیں ہوتے، اللہ ان پیسوں کو کئی گنا واپس کر کے لوٹا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وما حاج قطو، کثرت سے حج یا عمرہ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ پھر آٹھویں کنجی ہے صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کرنا کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا۔ تین باتیں ہیں، نبی اسلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جو بندہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو، میرا رزق زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو صلہ رحمی کا بدلہ اللہ یوں دیتے ہیں کہ رزق میں برکت دے دیتے ہیں اور عمر میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کی حالت ہے کہ بیٹا ماں باپ سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی، بھائی بہن سے نہیں بولتا۔ اتنی دوریاں ہیں کہ بہن اگر گھر سے پکا کے کوئی چیز بھائی کے گھر بھیج دے تو کھاتے نہیں ہیں، تو جی کچھ پڑھ نہ دیا ہو، کچھ کر نہ دیا ہو، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ جب دلوں میں اتنی منافقت ہو اور دوریاں ہو تو کیا برکتیں ہوں گی۔ رزق کی نویں کنجی کمزوروں سے اس نے سلوک کرنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعلکم ترزقون بضعفائکم، تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ آج نوجوان بوڑھے ماں باپ کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انہی کی وجہ سے مجھے اللہ رزق دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں پر پکڑنے پہ آ جاتے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کے اوپر کوئی جاندار بھی نہ باقی بچتا۔ اگر اللہ گناہوں پہ پکڑ کرنے پہ آ جاتے تو زمین کے اوپر کوئی جاندار بھی نہ زندہ بچتا۔ اب ہم اگر بچے ہوئے ہیں تو کمزوروں کی وجہ سے، کیا پتہ کسی فقیر کی دعا لگ گئی، کسی کمزور کی دعا لگ گئی، ہم نے کسی کے مشکل حالات میں دو محبت کے بول دیے، اس کو سکون مل گیا اور اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر رحمت فرما دی۔ رزق کی 10ویں کنجی اللہ پر توکل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل آئی ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیور، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق ایسے دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ کیا مطلب کہ پرندے صبح خالی پیٹ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، شام جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمارا حال الٹا ہے، ہم پیٹ بھر کے صبح گھر سے باہر نکلتے ہیں، جب شام واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ خالی ہوتے ہیں۔ تو اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ کو اپنا وکیل بنائے
پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نعمتیں کیسے عطا فرماتے ہیں۔ رزق کی اگلی کنجی ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تمہارے اوپر اور زیادہ عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں مگر ہم ناشکرے ہیں، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ دنیا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں اوپر والے کو، تو جی میرے پاس سائیکل بھی نہیں، فلاں کے پاس سائیکل ہے، جس کے پاس سائیکل ہے جی میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس تو موٹر سائیکل ہے۔ موٹر سائیکل والا کہتا ہے جی میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے اور فلاں کے پاس تو کار ہے، اور جس کے پاس کار ہے وہ سوچتے ہیں میرے پاس تو چھوٹی کار ہے، فلاں کے پاس تو بڑی کار ہے۔ یعنی دنیا کے معاملے میں ہم اوپر سے اوپر کو دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو ہمیں شکر کی توفیق نصیب ہو جائے۔ ایک بندہ تھا، اس کے پاس جوتے نہیں تھے، وہ دوپہر زور مسجد میں آیا تو پاؤں جل رہے تھے، تو اس کے دل میں نا بڑی ناشکری تھی، یا اللہ میں تیری نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہوں اور تو نے تو مجھے جوتے بھی نہ دیے کہ میں جوتا پہن کے آ جاؤں۔ جب نماز پڑھ کے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک لنگڑا جو ہے وہ ٹانگوں کے بغیر آ رہا ہے مسجد کی طرف، تو اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ مجھے اللہ نے ٹانگیں تو سلامت دی ہیں، میں تو جوتوں کے لیے روتا پھرتا تھا، اس کی ٹانگ بھی نہیں اور یہ پھر بھی مسجد میں آ رہا ہے۔ پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے کتنوں سے بہتر بنایا، مجھے سلامت ٹانگیں تو دی ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے آنکھیں دی، دماغ دیا، صحت دی، ہر نعمت اللہ نے دی، لیکن ہم ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ابن عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ جامعہ الازہر کے استاد تھے، بہت باخدا بندے تھے، اور ان کی نصیحت بڑی باتیں بڑی قیمتی ہیں۔ ہمارے مشائخ دیوبند رمضان مبارک میں ان کے حکم کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حکم کہتے ہیں نصیحتوں کو۔ میری اپنی یہ رائے ہے کہ جیسے پہلی امتوں میں حضرت لقمان علیہ السلام گزرے کہ اللہ کو ان کی نصیحتیں بہت پسند تھیں، اس امت میں بھی اللہ نے اسی طرح ابن عطا اسکندری جیسے بندے پیدا کر دیے جن کی نصیحت کی باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها، جو نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنی نعمتوں کو چھن جانے کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ یہ کہتے ہیں اللہ بے شک یہ نعمت مجھ سے واپس لے لو۔ من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شکرها فقد قید بعقالها، اور جس نے نعمت کا شکر ادا کیا اس نے نکیل ڈال کے اس نعمت کو اپنے پاس قید کر لیا۔ یعنی شکر ادا کرنے سے وہ نعمت بندے کے پاس قید ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر زیادہ بھی ہوں گی اور اللہ ہمیں نعمتوں میں برکتیں عطا فرمائیں۔ پھر رزق کی اگلی کنجی اہل خانہ کو سلام کرنا۔ چنانچہ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہے۔ وہی بندہ جو دوستوں کی محفل میں کہکے لگا رہا ہے، دفتر میں خوش ہے، لوگوں کے ساتھ خوش ہے، جب گھر آتا ہے تو موڈ بنا ہوا ہوتا ہے اور گھر والوں کو صحیح طریقے سے سلام بھی نہیں کرتا۔ سیدہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب گھر میں مسکراتے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے، تو اہل خانہ کو مسکرا کر سلام کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، اس وقت کچھ ٹیکس معاملات تھے، پورے ملک کے اندر بہت جو ہے وہ تحریک چل رہی تھی، دکانداروں نے دکانیں بند کی ہوئی تھیں اور بڑے مسائل تھے۔ تو ایک میمن لڑکا تھا، اس نے مجھے فون کیا کہ جی میں کاروبار کرتا ہوں، میری شادی کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، میرا اور میری بیوی کا آپس میں جوڑ نہیں بنتا، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپس میں علیحدگی اختیار کر لیں۔ میں نے کہا بھئی علیحدگی اختیار کیوں کرنی ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ زندگی برباد کرنے کا کیا فائدہ، وہ اپنی راہ لے میں اپنی راہ لوں۔ ہم ماں باپ کو بتانا چاہتے ہیں، تو بیوی نے کہا کہ پہلے حضرت صاحب کو بتا دو۔
میں نے کہا بھئی اگر بیوی نے کہا ہے کہ حضرت صاحب کو بتا دو تو پھر بہتر ہے کہ آپ میرے پاس آؤ، مجھے اپنے حالات بتاؤ، اللہ کوئی حل نکال دے گا۔ کہنے لگا مجھے تو اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا مریض کو حل نظر نہیں آتا، طبیب کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ جی وہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی اس طرح بیکار عورت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، نماز نہیں پڑھتی، پردے کا خیال نہیں کرتی، اور میرا تو دل کرتا ہے کہ بس مجھے آپ اجازت دیں میں اس کی پٹائی کروں۔ اب وہ پٹائی کے موڈ میں اجازت لینے میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو جو توبت آپ کو ملی، کیا آپ کی بیوی کو وہ محفلیں ملی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا قصور تو پھر آپ کا ہے نا، اگر وہ بھی بیانات سنتی، مجالس میں آتی تو اس کے دل پہ بھی اثر ہوتا، وہ بھی نیک بن جاتی۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب دفتر بند کرنے لگیں تو دفتر کی پریشانیاں دفتر کے اندر بند کر کے اس کو تالا لگا دیا کریں، اور گھر آ کے مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں اور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں کہ اہل خانہ کو سلام کریں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ بیوی کھانا بنا کے گھنٹوں انتظار کرتی کہ میرا خاوند آئے گا اور میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی۔ خاوند صاحب جب گھر میں آتے تو بزنس کی وجہ سے ان کا سڑا ہوا منہ ہوتا اور وہ سیریس ہوتے، تو بیوی سمجھتی کہ شاید خاوند کو میں پسند نہیں ہوں، تو اس کو غصہ آتا، میں خوبصورت بھی ہوں، پڑھی لکھی بھی ہوں، اس کے چچا کی بیٹی ہوں، میرے اندر کیا کمی ہے جو میرے ساتھ یہ محبت سے پیش نہیں آتا؟ تو یوں الجھنیں شروع ہوتی اور ایک دوسرے کے ساتھ تکرار شروع ہو جاتی۔ روز کا جھگڑا یہ معمول بنا ہوا تھا۔ اور جب میں نے اسے کہا کہ جاؤ اہل خانہ کو سلام کرنا اور مسکرا کے ان کو جو ہے وہ سلام کرنا، یہ گیا اور جا کے اس نے مسکرا کے دیکھا اور سلام کیا۔ اب جب ادھر مسکراہٹ تھی تو صاف ظاہر ہے بیوی نے بھی مسکرا کے استقبال کیا۔ اب جب دونوں طرف سے مسکراہٹیں ہوں تو پھر محبتیں بڑھتی ہیں، چنانچہ میاں بیوی کے درمیان محبتیں بڑھنی شروع ہو گئی۔ اب وہ پیار محبت سے کھانا بھی کھاتے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کرتے، اور ان کی محبت اتنی بڑی کہ اس نے 6 مہینے کے بعد مجھے فون کیا کہ حضرت یہ 6 مہینے ہم نے ہنی مون میں، لگتا ہے کہ ہم ایسا خوش نصیب جڑا پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کرنے سے ایک برباد ہونے والا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ اب اگر ایک سنت پر عمل کرنے سے گھر آباد ہو جاتا ہے، ہم پوری سنتوں پر عمل کریں گے میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اس لیے اہل خانہ کو سلام کرنے سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ پھر 14 اگلی کنجی ہے والدین کی فرما برداری۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے رزق زیادہ ہوتا ہے: صدقہ پر مداومت یعنی صدقہ کرنا، دوسرا صلہ رحمی کرنا، تیسرا جہاد کرنا، چوتھا ہمیشہ باوضو رہنا، اور 5واں والدین کی فرما برداری کرنا۔ چنانچہ جو بندہ ان 5 باتوں پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس میں فراخی عطا فرمائے۔ ایک بزرگ سے کتابوں میں لکھا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا مانگتے تھے قبول ہوتی تھی۔ ایک بندے کو بڑی حیرت ہوئی کون سا عمل ہے کہ یہ بندہ مستجاب الدعوات بن گیا ہے۔ اس نے ایک دن اسے کہا بھئی میں چاہتا ہوں کہ 3 دن آپ کے ساتھ رہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ اس کو لے گیا اور لے جا کے اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں 2 سور بندے ہوئے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنا مستجاب الدعوات بندہ ہے اور گھر میں اس کے سور بندے ہوئے ہیں۔ خیر جی، اس بندے نے پہلے ان سوروں کو کھانا ڈالا اور پھر کھانا خود بھی کھایا اور مہمان کو بھی کھلایا۔ 1-2 دن اس کا یہی عمل رہا۔ تو مہمان نے پوچھا بھئی آپ مستجاب الدعوات ہیں تو میں تو آیا تھا آپ کوئی خاص عمل کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ پر یہ مہربانی کی ہے۔ میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، الٹا آپ نے سور پالے ہوئے ہیں اور ان کو چارہ پہلے ڈالتے ہیں بعد میں خود کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، یہ دونوں میرے ماں باپ ہیں، ان سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ اللہ نے ان کی شکل بدل دی اور ان کو انسان سے سور بنا دیا، مگر میرے تو ماں باپ ہیں، میں نے ان کو گھر میں رکھا ہوا ہے، میں ان کی خبر گیری کرتا ہوں،
ان کو کھانا دیتا ہوں، پانی دیتا ہوں، اور ان مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ اگر تمہارے والدین کافر بھی ہوں، مشرک ما فی دنیا معروفہ، پھر بھی دنیا میں تم ان کے ساتھ، ہاں اگر دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تو پھر انسان علیحدگی اختیار کر سکتا ہے۔ پھر اگلی کنجی ہے رزق کی، دوام طاقت، ہمیشہ باوضو رہنا۔ اب یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ انسان جس طرح بے وضو رہنے کی عادت رکھتا ہے، اسی طرح باوضو رہنے کی عادت ڈال دے۔ وضو کر لیا، اگر ٹوٹ گیا تو پھر وضو کر لیا، پھر ٹوٹ گیا پھر وضو کر لیا، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ ہر وقت باوضو رہنے سے ایک تو رزق میں برکت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کما تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ساری زندگی وضو کے ساتھ گزارے اور پھر اس کو موت جو ہے وہ فاسقوں کی آ جائے، اس کو اولیاء جیسی موت اللہ عطا فرمائے۔ رزق کی اگلی کنجی چاشت کی نماز پڑھنا۔ مرد جب دفتروں میں جاتے ہیں یا کاروبار کے لیے جاتے ہیں تو دن کے 10 وقت ہے، اس وقت کے 2 نفل، اچھا وہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، وہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو چاشت کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ کچھ دفتروں میں یا کاروبار کی جگہوں پہ چاشت کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو علماء نے ان کے لیے گنجائش دی ہے کہ وہ اشراق کے ساتھ نفل پڑھ لیں، ان کی چاشت کی نماز اس میں شامل ہو جائے گی۔ مگر کوشش کریں کہ چاشت کی نماز پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ جب عورتیں اپنے دفتر کے لیے یا کاروبار کے لیے تیار کر کے بھیج دیں تو خاوند تو وہاں جائے اور بیوی پیچھے مصلے پہ بیٹھ کے 2 رکعت پڑھے چاشت کی نماز اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ میرا خاوند رزق کے حلال کی تلاش کے لیے گھر سے نکلا ہے، تو مدد فرمانا اور رزق میں برکت عطا کر دینا، تو پھر اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر اگلی کنجی ہے سورہ واقعہ کی تلاوت۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو رزق کی تنگی دے۔ عبداللہ بن مسعود لانو کی بیٹیاں تھیں، ان کے ہاں بیٹا نہیں تھا، وہ بیمار ہو گئے، تو عثمان غنی لانو تیمارداری کے لیے آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ ابن مسعود آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو کچھ مال ہدیہ پیش کروں۔ ان کا جی مجھے ہدیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ اس کو فاقے سے بچا لیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کروا دی ہے، وہ ہر رات پڑھتی ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کو فاقہ نہیں آ سکتا۔ یقین دیکھو کتنا کامل تھا کہ وہ سورہ واقعہ پڑھ لیتی ہیں، اس کی برکت سے اللہ ان کو کبھی بھی محتاجی نہیں دیں گے۔ تو ہم بھی سونے سے پہلے رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اور آخری کنجی ہے دعا کرنا۔ تنگی ہے ہمارے ملک میں، مشکل ہے، مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا، اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آج کل ہم خبریں سنتے ہیں فلاں بندہ فاقے سے تنگ آ کے خودکشی کر لی۔ بھائی بالکل خودکشی مت کریں، اللہ تعالیٰ حالات بہتر کر دیں گے۔ آپ جہاں بھی ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے گھر کھانے کا سامان پہنچا دیں گے۔ پہنچانا اللہ نے ہے، ہم نے صرف کوشش کرنی ہے۔ لیکن اگر ہم 2 لقمے کھا لیتے ہیں تو 1 لقمہ کھا کے آپ کو بھی 1 لقمہ کھلا دیں گے، اس کی فکر مت کریں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ مگر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رزق کی پریشانی والے مسئلے سے نکال دے اور ہمارے اس قوم کو فراخی عطا فرما دے۔ دعا سے بہت سارے مسائل حل ہوئے ہیں۔ نبی صاحب نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ تو اگر ہم دل سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس آزمائش کو جلدی ختم فرما دے اور بد کو امن میں تبدیل فرما دے اور بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے۔ وہ جوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتے، وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے